تنہائی میں چھپ کے گناہ کرنے والوں کی نفرت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ نسل سے چھپ کے میں نے کیا تھا. نہیں، یہ اللہ کا ایک آٹومیٹک سسٹم ہے. جو تنہائی کے گناہ کرے گا، چھپ کے گناہ کرے گا، جو نظروں کی حفاظت نہیں کرے گا، بد نظری کرے گا، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دے گا. نفرت اللہ ڈالتا ہے، محبت اللہ ڈالتا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں صحابہ سے کہ تمہارے دل تو آپس میں پھٹے ہوئے تھے، کون ہے جس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا؟ یہ تم لوگ دیکھتے ہو کئی لوگوں کے بارے میں لوگ خامخواہی کہہ رہے ہوتے ہیں، او یار بڑا دفع کر یار، بڑا ہی پیڑا آدمی، بڑے خامخواہی، نہ کوئی لینا نہ دینا. یہ وہ نفرت ہے جو اللہ نے ڈالی ہے تیرے تنہائی کے گناہوں کی وجہ سے. یہ مت سمجھ کوئی دیکھ نہیں رہا. جو تنہائی میں گناہ سے بچے گا، اللہ اس کی عزت اور قدر لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. خامخواہ لوگ خامخواہ اس کی رسپیکٹ کریں گے، خامخواہ. جانتا ہے نہیں جانتا کہ حضرت آپ تشریف رکھیں، آئیے بیٹھیے، آ لیں، یہ لوگ خامخواہ عزت کریں گے. جس کی لوگ خامخواہ عزت کر رہے ہوں، سمجھ لینا یہ اللہ کے خوف والا آدمی ہے. یہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی بیوی نے یہ کہا تھا. ان کی بیوی نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز میرے شوہر تھے، 2.5 سال حکومت کی. 2.5 سال حکومت کر کے جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال پہ ایک ہی دنیا کا انسان ہے کہ جس کی قبر میں پرچہ اڑتا ہوا آیا. بادشاہ، لاکھوں مربع میل کا بادشاہ، پاکستان سے طرح نہیں، لاکھوں مربع میل کا بادشاہ، 2.5 سال حکومت، 40 سال کی عمر میں انتقال ہوا. اور ایک آدمی ہے جو جب وہ قبر میں لایا گیا، آسمان سے پرچہ اڑتا 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 آ کے کفن پہ گر گیا. اور کفن پہ جب پرچے کو کھول کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کی مغفرت فرما دی. یہ ایک آدمی. تو ان کی وائف نے، ان کی بیوی نے بتایا یہ کون تھا، یہ کیا کرتا تھا. انہوں نے کہا کہ نمازیں تو تم زیادہ پڑھتے ہو، ان سے زیادہ نوافل پڑھنے والا نہیں تھے، زیادہ روزے رکھنے والا نہیں تھا. تم زیادہ روزے رکھتے ہو، زیادہ نمازیں پڑھتے ہو، مگر عمر بن عبدالعزیز کے دل میں اللہ کا خوف تم سب سے زیادہ تھا. اللہ کا خوف، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے میرے دوستو، وہ تو تنہائی میں بھی کسی سے زیادتی کرنے کے بارے میں نہیں سوچے گا. اکیلا بیٹھا ہوا وہ فیس بک لگا کے ننگی عورتوں کو نہیں دیکھ سکتا. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جس کے سامنے فیس بک کھلے گا وہ ایک دم بند کر دے گا اس کو کہ نہیں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس کی نشانی ہے میرے دوستو کہ وہ تنہائی میں گناہ نہیں کر سکے گا. چاہے جتنے مرضی موبائل اس کے پاس ہوں، اسے کوئی نہیں دکھا سکے گا اللہ کے فضل سے. لیکن اللہ کا خوف کیسے آئے گا؟ اللہ کا خوف ایسے آئے گا کہ ایسا معاشرہ بنانا پڑے گا جہاں اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی قبر حشر کی بات نہیں کرو گے، نہیں سنو گے، تو پھر وہ ہوگا جو یہ ہو رہا ہے. تم اپنے ٹیلی ویژن اور نیٹ، اب ٹیلی ویژن کی تو ضرورت نہیں، اب تو نیٹ ہی کافی ہے. نیٹوں کے اوپر اگر برائیاں چلے گی، برائیاں دیکھو گے، تو اللہ خوف کہاں سے آئے گا؟ جو دیکھو گے، جو سنو گے، جو بولو گے، وہ زندگی میں آئے گا. نہیں دوستو، اتنی موٹی بات سمجھ نہیں آتی. اگر کمرے میں کوئی آدمی برائی کرنے لگے تو چھوٹا بچہ بھی دیکھ رہا ہو نا، تو آدمی ڈر جاتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے. وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ واقعہ سناتے تھے نا کہ وہ جنگل میں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے. تو سفر کرتے کرتے راستے میں بھوک لگی تو یہ دیکھا ایک گڈریا بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا تھا. تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ایک بکری ہمیں دے دو، ذبح کر دو تاکہ ہم اس کو پکا کے کھا لیں، بھوکے ہیں. تو گڈری نے کہا کہ جی وہ بکریاں تو میری نہیں ہیں، میں تو اس کا ملازم ہوں، بکریاں تو مالک کی ہیں.
تو انہوں نے ایسے ایسے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ مالک کون سا دیکھ رہا ہے، وہ کون سا دیکھ رہا ہے، تم جو کہنا ہے کہ بکری ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا. تو اس گڈریے نے کیا کہا، اس نے کہا پھر اللہ کہاں گیا، مالک تو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو اتنا انجوائے کیا کرتے تھے، موت تک اس کو کہتے رہے کہ دیکھو بکریاں چرانے والا کہتا ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، بکریاں چرانے والا بھی کہتا ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اتنا مزہ لیتے تھے اس بات کا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بکریوں والا کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے.